اس طرح سے معزز حاضرین اور ایک مثال دیتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے، ذرا غور سے سنیے. یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ اصل میں انس کی ماں ہے. ام سلیم کی شادی مالک سے ہوئی تھی. یہ ام سلیم بڑی دیندار، غیرت مند، عقیدہ توحید ان کے دل میں رچ بس گیا تھا. ہمیشہ کیا کرتی؟ انس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتی بچپن میں. دوسرے طرف سے مالک کیا بولتا؟ ان کا کافر شوہر میرے بیٹے کو مرتد بناتے کیا؟ اب دیکھا انہوں نے زیادہ اگر کافر باپ کے ساتھ رہے تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ انس بھی مرتد ہو جائے. انہوں نے کہا دیکھا کہ اس دنیا میں اگر سب سے بہترین اگر تربیت گاہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ میں لیا اور اللہ کے نبی کے دربار کا رخ کرتے ہیں. جا کر کہتے ہیں ہذا خویدمک انس ادعو یا رسول اللہ. بولتے یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ تمہارا چھوٹا سا خادم انس ہے، تم اس کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی رب تو اس کے مال کو اور اس کے اولاد میں برکت دے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے زندگی میں انہوں نے 50 بچے بچیاں دیکھی. صحیح مسلم کی روایت. تو یہاں دیکھتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی تربیت ام سلیم نے کی اور اپنی تربیت کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چنا. یہاں دیکھیے اور ایک بات ہے، ام سلیم کے وہ جو شوہر کافر شوہر تھا نا مالک، شام کے راستے میں جا کے کہیں اس کا انتقال ہو گیا. ام سلیم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافر شوہر مر گیا ہے. اس کے بعد ام سلیم نے دیکھا کہ میں کس سے شادی کروں. دیکھیے صحابہ اکرام نیک ہوتے، نیک لڑکی کو پیغام دینے میں عیب نہیں سمجھ. جیسے ہم نے کہا ام سلیم نے ایک دن دیکھا کہ ابو طلحہ نام کے ایک آدمی ہیں جو بڑے قریش سے تعلق رکھنے والے اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے. ایک دن حضرت ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ تمہاری عقل پر بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے، جس ہاتھوں سے تم نے بت کو تراشا اس کے سامنے جھکتے ہو کیا تم؟ دیکھیں کیسے غیرت کو للکارا اور کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے نا میں شادی کرنے تیار ہوں اور تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے سب سے بہترین مہر ہے. اگر تم شادی کر لو گے تو میں تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. ام سلیم نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے راضی ہوں. ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا رخ کرتے ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ. چہرے کو دیکھ کر نیکی اور برائی کا پورا اثر معلوم کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کو پڑھ کر دیکھ لیتے تھے کہ آدمی کس مقصد سے آیا ہے. ابو طلحہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طلحہ کو یہ بھلائی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، شاید وہ مسلمان ہو جائیں گے. جیسے ہی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہا یا رسول اللہ ام سلیم سے ایسے ایسے پورا قصہ بیان کیا مسلمان ہو چکا ہوں. اور ام سلیم نے یہ کہا کہ میرا اسلام لانا خود ان کا مہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جو ہے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تم ام سلیم سے شادی کر لو، انشاءاللہ میں تم دونوں کے درمیان میں گواہ بن کر رہوں گا. علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں دین اسلام میں یہ سب سے بہترین مہر ام سلیم کا. ام سلیم کا مہر کیا؟ ابو طلحہ کا اسلام لانا. کہا پورے تاریخ صحابہ میں اتنا بہترین مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. اور بعض علماء بولتے کیا بولتے ام سلیم کے مہر پر ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے اسلام کو اپنے لیے مہر سمجھا. معزز حاضرین یہاں خواتین بھی ہو سکتی ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچیوں میں ایسا آپ ذہن پیدا کرو کہ اگر وہ کسی عالمہ کی شادی عالم سے ہوتی نا لڑکی یہ بولنا شوہر کا عالم شوہر کا علم میرے لیے مہر. لیکن ایسے لوگوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا عالمہ بنا لیا اپنے گھر میں رکھ لیا اسے. اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کل لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اچھا رشتہ آنے کے واسطے. گھر میں زیادہ ستاتے اس واسطے نہیں. اگر یہ نیت ہے تو رشتے اچھے کہاں سے آئیں گے؟ لہٰذا وہ جا کے پڑھ کے بھی آ جاتی ہے، بایو ڈاٹا میں لکھا جاتا ہے عالمہ بھی فاضلہ بھی، لیکن بعد میں دیکھا گیا تو ان کی زندگی میں دور دور تک بھی دین کا نشان نہیں. یہ سب کیا ہے؟ تربیت کی بڑی سخت ضرورت ہے. معزز حاضرین یہی ام سلیم اور ابو طلحہ ہیں. ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. دیکھو زندگی میں صبر بہت ضروری ہے. دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عمیر نام کا چھوٹا بچہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چڑیوں سے کھیلتے تھے وہ اللہ کے نبی بولتے عمیر تمہاری چڑیاں کہاں چلی گئیں؟ ایک دن ایسے ہوا
اب عمیر کی طبیعت خراب ہو گئی. ایسے ہوا عمیر کی طبیعت خراب ہو گئی, عمیر کا انتقال ہو گیا چھوٹے سے بچے کا. ہمارے پاس کیسے ہوتا, اگر ماں باپ اگر بچے کو بخار آ گئے تو رات بھر بیٹھے رہتے ان کے سر کے پاس, لیکن ام سلیم کا جگر کیا, ابو طلحہ کا جگر کیا, رات میں جو ہے عمیر کا انتقال ہو گیا, لاش کو ایسے ہی بند کر کے ایک طرف رکھ دیا. یہ جگر ہمارے عدم پیدا ہو سکتا ہے, روایتوں میں ہے یہ بات. ابو طلحہ آئے اور آ کر کہنے لگے بچے کی طبیعت کیسی ہے, ایک ہی جملہ کہا, اللہ کی امانت تھی نا وہ امانت وہاں پہنچ گئی. لیکن اس اشارے اور کنایے کو ابو طلحہ نہیں سمجھے. کھانے میں ساتھ بیٹھے, بن سور کر ازدواج زندگی کے جو تقاضے ہوتے جمع کی شکل میں وہ بھی پورا کیا. کس نے؟ گھر میں اپنے بچے کی لاش کو رکھا, ابو طلحہ کو جمع کرنے کے لیے موقع بھی دیا. ازدواج زندگی تقاضے ایسے ہوتے ہیں. صبح ہوتے ہی جیسے ہی جو ہے صبح ہوئی, ابو طلحہ نے پوچھا بچہ کہاں ہے, تو کہنے لگے بچہ رات ہی کو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے سلف صالحین تھے, شادیاں ہوتی تو ایسا صبر کرتے تھے. معزز حاضرین,